اور کراچی کی گلیوں کا کرکٹر ایک ٹارگٹ کلر بن گیا۔ کراچی کی گلیوں اور میدانوں میں کرکٹ کے کھیل کا شوقین ایک خوبرو نوجوان کب اور کیسے ایک خطرناک ٹارگٹ کلر بن جائے گا اور تختہ دار پر لٹک کر موت کی وادیوں میں کھو جائے گا، شاید اس نے بھی کبھی یہ سوچا نہ تھا۔ پاکستان کے شہر کراچی کا ایک نوجوان جو شکل و صورت میں کسی فلمی ہیرو سے کم نہ تھا، در حقیقت وہ ایک انتہائی خطرناک ٹارگٹ کلر تھا، جس نے اپنے ہاتھوں سے کئی معصوم افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ایک اچھی شکل و صورت کا ایک تعلیم یافتہ نوجوان کس طرح سے لسانی سیاست کا شکار ہوا، اس کی داستان کچھ یوں ہے۔ سہولت علی خان عرف سہولت مرزا کراچی کے علاقے ملیر میں سن 1971 میں بھارت سے ہجرت کر کے کراچی میں بسنے والے ایک مہاجر خاندان میں پیدا ہوا۔ اگلے چند برسوں میں اس کا خاندان نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں منتقل ہو گیا۔ سہولت مرزا نے میٹرک کے بعد پری میڈیکل میں داخلہ لیا، لیکن اسے پڑھائی سے زیادہ کرکٹ کا جنون تھا۔ اس وجہ سے وہ امتحانات میں کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ غلط راستے پہ اس کا یہ پہلا قدم تھا۔ سہولت مرزا نے بعد میں اورنگی ٹاؤن کے ایک کالج سے اپنی بی.کام کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس کالج میں ہی سہولت مرزا مہاجر قومی موومنٹ کی طلبہ تنظیم APMSO میں شمولیت اختیار کی، اور سہولت مرزا کو ابتدا میں جھنڈے لگانے، جلسوں کے انتظامات کرنے، شرکاؤں کو گاڑیوں میں بھر کر پنڈال میں لانے اور اسی طرز کے چھوٹے موٹے کام ملے، جو اس نے اس چابک دستی سے انجام دیے کہ اپنے مقامی رہنماؤں کی نظروں میں اسے اہمیت حاصل ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ اس کے رابطے مہاجر قومی موومنٹ MQM کے اہم رہنماؤں سے بھی استوار ہونے لگے، اور اس کی بیٹھکیں عزیز آباد میں MQM کے مرکز 90 میں ہونے لگی۔ سہولت مرزا جہاں شکل و صورت سے ایک خوش شکل نوجوان تھا، ویسے ہی اس میں نڈر پن اور بے باکی بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس پر سوا یہ کہ وہ ایک ذہین، فطین اور چالاک بھی تھا۔ اس کی چالاکیوں اور عیاریوں کو دیکھتے ہوئے اسے MQM کے عسکری ونگ میں بھیجا گیا اور اسے فہیم کمانڈو کی ٹیم میں شامل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھتہ خوری، پارٹی کے لیے چندہ، فطرہ، قربانی کی کھالیں جمع کرنا، مخالفین پر فائرنگ اور MQM کی ہڑتال کو کامیاب بنانا، جلاؤ گھیراؤ کرنا سہولت مرزا کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل بن کر رہ گیا تھا۔ بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ سہولت مرزا نے سب سے پہلے جس کا قتل کیا وہ پولیس کا SHO تھا، جس کا نام واجد شاہ تھا، اور وہ اس قدر چالاک تھا کہ پولیس، رینجرز اور فوج کے جوان سمیت درجنوں افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے کے باوجود اپنی حاضر دماغی کی وجہ سے کبھی قانون نافذ کرنے والوں کے ریڈار پر نہیں آیا تھا۔ ایسی ہی کارروائیوں کی وجہ سے وہ اپنی اعلیٰ قیادت کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ الطاف حسین سمیت MQM کے مرکزی قائدین کا اس کے ساتھ براہ راست رابطہ تھا۔ سہولت مرزا کا نام قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس وقت سنا جب سن 1995 میں شارع فیصل پر ایک کار پر فائرنگ کر ایک خاتون سمیت 2 عمدی سفارتکاروں کو قتل کیا گیا تھا۔ جب پولیس انتہائی ہائی پروفائل کیس کی گتھیاں سلجھانے بیٹھی تو تانے بانے MQM کے عسکری دھڑے سے جا ملے۔ ایک دہشت گرد کو پکڑا گیا تو اس نے دوران تفتیش سہولت مرزا کا نام اگل دیا۔ پولیس بھی چونک گئی۔ نعیم شہری، ریحان کانا، مبین ٹنڈا، فاروق دادا، اجمل پہاڑی، فہیم کمانڈو، جاوید لنگڑا کے بعد اب یہ نیا کون آ گیا؟ سہولت مرزا کا نام منظر عام پر نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیشتر افراد
سہولت مرزا کو شکل و صورت سے پہچانتے تھے، نہ اس کے بارے میں کوئی خاص معلومات رکھتے تھے۔ 5 جولائی سن 1997 میں کراچی کے ایک پوش علاقے ڈیفنس میں KESC کے MD شاہد حامد کو ان کے گارڈ اور ڈرائیور سمیت فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ شاہد حامد کا شمار پاکستان کے ایماندار سرکاری افسران میں ہوتا تھا۔ انہوں نے اس وقت کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن میں بطور MD سیاسی مداخلت ختم کر دی تھی اور یہی ان کے قتل کی وجہ بن گئی۔ شاہد حامد کے قاتلوں کی گرفتاری کو صوبائی اور وفاقی حکومت نے ایک چیلنج کے طور پر لیا۔ چھان بین شروع ہوئی تو اس میں سہولت مرزا کے ملوث ہونے کے شواہد ملے، لیکن اس سے پہلے وہ کراچی سے فرار ہو کر پہلے بینکاک اور پھر جنوبی افریقہ پہنچ گیا تھا، جو ٹارگٹ کلرز کا ایک گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ وہاں اس نے سیاسی پناہ کی درخواست بھی دے دی تھی، لیکن ابھی اسے ساؤتھ افریقہ گئے چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ کراچی میں سہولت مرزا کی والدہ شدید علیل ہو گئی۔ سہولت مرزا MQM کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان پہنچ گیا، جس کی وجہ سے اس کی پارٹی سے اس کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ سہولت مرزا اپنی والدہ کی وجہ سے کراچی میں کئی ماہ تک روپوش رہا اور پھر دوبارہ بینکاک چلا گیا۔ سہولت مرزا کی پاکستان آنے اور بینکاک واپس جانے کی خبر پولیس کو نہ ہو سکی، کیونکہ سہولت مرزا نے پاسپورٹ فرضی نام سے بنوا رکھا تھا۔ سہولت مرزا ابھی بینکاک میں ہی تھا کہ اسے MQM کی طرف سے واپس پاکستان جا کر MQM کے خلاف آپریشن میں شامل ہونے والے پولیس افسروں کو قتل کرنے کی ہدایت ملی تھی۔ اس پر سہولت مرزا نے پارٹی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کراچی میں اپنی ٹیم کو متحرک رہنے کی ہدایت دی اور خود بھی کراچی جانے کی تیاری کرنے لگا، لیکن اس بار پولیس کو مخبری مل گئی تھی کہ سہولت مرزا واپس پاکستان آ رہا ہے۔ کراچی پولیس نے سہولت مرزا کو ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہاں پولیس کو ایک اور پریشانی کا سامنا تھا۔ پریشانی یہ تھی کہ سہولت مرزا کو جانتے تو سب تھے، مگر صرف نام سے۔ اس کی شکل کیسی ہے، خط کاٹ کیسا ہے اور وہ کس فرضی اور جعلی نام سے سفر کرتا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس مشکل کو سہولت مرزا کے ایک پرانے دوست نے حل کر دیا، جس نے کراچی ایئرپورٹ پر اسے نشاندہی کرنے کی حامی بھر لی۔ پولیس کی بھاری نفری کو سادہ لباس میں ایئرپورٹ پر تعینات کر دیا گیا اور سہولت مرزا کے کراچی پہنچنے کا انتظار ہونے لگا۔ کچھ روز انتظار کے بعد 11 دسمبر سن 1998 کو آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب سہولت مرزا پولیس افسروں کی ہٹ لسٹ لے کر کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا۔ وہ ابھی لان سے نکل کر ٹیکسی اسٹینڈ تک ہی پہنچا تھا کہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ایئرپورٹ پر پولیس ٹیم کی سربراہی اس وقت کے DSP گل بہار چودھری اسلم نے کی تھی، جو بعد میں دہشت گردوں کے جان لیوا حملے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ سہولت مرزا کے خلاف KESC کے MD شاہد حامد کے قتل کا مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلایا گیا تھا۔ جرم ثابت ہونے پر مئی 1999 میں عدالت نے سہولت مرزا کو سزائے موت سنا دی۔ سزا کے خلاف سہولت مرزا نے پہلے سندھ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی تھی، لیکن وہ مسترد ہو گئی تھی۔ سن 2004 میں سپریم کورٹ نے سہولت مرزا کی سزا کے خلاف نظر ثانی کی درخواست بھی مسترد کر دی، لیکن اس کے بعد بھی اس کی پھانسی کی سزا کو رکوانے کے لیے MQM نے در پردہ مختلف راستے اختیار کیے۔ اطلاعات کے مطابق سن 2003 میں مقتول شاہد حامد کے اہل خانہ پر بھی دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ وہ قصاص لے کر اس کی سزا کو معاف کر دیں۔ سزائے موت کے خلاف رحم کی اپیل بھی کی گئی، جو 4 برس تک صوبائی حکومت کے مختلف دفاتر کی فائلوں میں گھومتے گھماتے سن 2008 میں صدر پاکستان کے دفتر تک پہنچی اور پھر وہاں بھی سرد خانے کی نظر ہو گئی۔ اس طرح سے سہولت مرزا کی موت پر برسوں تک عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سہولت مرزا کیس ہار جانے کے بعد سزائے موت رکوانے سے وہ مزید بے خوف ہو چکا تھا۔ اب MQM کا عسکری ونگ سہولت مرزا جیل سے اپنی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی تھی۔
کئی ایم کیو ایم رہنما جیل میں سہولت مرزا کے پاس جیل میں حاضری لگوانے کے لیے آتے تھے۔ سہولت مرزا کی سالگرہ بھی جیل میں دھوم دھام سے منائی جاتی تھی۔ جیل عملے میں سے بھی کوئی اگر سہولت مرزا کی بات نہیں مانتا تھا تو اسے سنگین نتائج بھگتنا پڑتے تھے۔ سن 2006 میں ایک جیل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ قتل کو اس بات سے جوڑا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ امان اللہ خان نیازی جیل میں سہولت مرزا کو سہولیات فراہم کرنے کے سخت خلاف تھا اور انہوں نے اس کی شکایت اعلیٰ افسران کو بھی کی تھی، جس کی بھنک سہولت مرزا کو پڑ چکی تھی اور جیل ہی سے سپرنٹینڈنٹ امان اللہ نیازی کے نام کی سپاری جاری کر دی گئی۔ جیل کے اندر بھی سہولت مرزا قید نہ تھا، اسے ہر طرح کی سہولیات میسر تھی۔ اس کے ایک فون کال سے لوگوں کا کام بنتے اور بگڑتے تھے۔ جیل میں قید ایک پکی عمر کا سہولت مرزا اس نوجوان سہولت مرزا سے کئی گنا زیادہ خطرناک بن چکا تھا جو پہلے آزاد ہوا کرتا تھا۔ سینٹرل جیل کراچی میں سہولت مرزا کا زور توڑنے کے لیے اسے کئی بار سندھ کی دیگر جیلوں میں بھی منتقل کیا گیا، مگر ایم کیو ایم کے دباؤ پر اسے واپس کراچی سینٹرل جیل بھیج دیا جاتا تھا۔ سن 2001 سے لے کر سن 2008 تک سہولت مرزا نے ایک سنہری دور گزارا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت قائم تھی۔ ایم کیو ایم سندھ میں بھی حکومت کی اتحادی اور اہم وزارتوں پر براجمان تھی۔ ہر عروج کو زوال ہے۔ سن 2015 میں سہولت مرزا کی وہ رہن کی اپیل جو صدر پاکستان کے دفتر میں دفن تھی، اس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ رہن کی اپیل مسترد ہوئی اور موت کا پروانہ جاری ہو گیا۔ 19 مارچ سن 2015 کو پھانسی کی تاریخ طے پائی گئی اور ایک بار پھر سزائے موت ٹالنے کی کوششیں شروع کر دی گئی، جو بے سود ثابت ہوئی۔ سہولت مرزا کو سیکورٹی خدشات کی بنا پر بلوچستان کی مت جیل منتقل کر دیا گیا، جہاں سزائے موت سے ایک روز قبل یعنی 18 مارچ سن 2015 کو سہولت مرزا کا ایک ویڈیو بیان منظر عام پر آیا جس نے تہلکہ مچا دیا۔ ویڈیو بیان میں سہولت مرزا نے انکشاف کیا کہ قتل کی تمام وارداتیں ایم کیو ایم قائدین کی ہدایت پر کی جاتی تھی اور ایم کیو ایم نے اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا تھا۔ اپنے ویڈیو بیان میں اس نے اعلیٰ اداروں سے اپنی موت کو مؤخر کرنے کی اپیل بھی کی، جس پر سہولت مرزا کی موت 72 گھنٹوں کے لیے مؤخر کر دی گئی۔ حیرت انگیز طور پر جیل جا کر سہولت مرزا سے اپنی محبت کا دم بھرنے والے ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے اس ویڈیو بیان کے بعد سہولت مرزا سے اپنے تعلقات کی تردید شروع کر دی۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے سہولت مرزا کے اس اہم بیان پر ایک کمیٹی بنا کر تحقیقات کروائی۔ سہولت مرزا کی اہلیہ نے پریس کانفرنس کے ذریعے سہولت مرزا کی پھانسی روکنے کی اپیل کی، عدالتوں میں درخواست دی، لیکن کوئی کوشش کام نہ آئی اور سہولت مرزا کے دوبارہ ڈیتھ وارنٹ جاری ہوئے۔ 12 مئی سن 2015 کی صبح 4:30 بجے سہولت مرزا کو مت جیل میں پھانسی دے دی گئی اور اس کی میت کو ہوائی جہاز کے ذریعے کراچی لایا گیا اور کراچی کے محمد شاہ قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس طرح سے سہولت مرزا کی کہانی انجام کو پہنچ گئی اور اس طرح ایک خوش شکل پڑھا لکھا نوجوان جس کا کراچی کی گلیوں میں کرکٹ کھیلنا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا، انہی کراچی کی گلیوں میں وہ بزور اسلحہ اپنی طاقت کے نشے میں ایک ٹارگٹ کلر بن کر اپنی کتاب زندگی کو جرم کی سیاہی اور خون کی لالی سے رنگین کرنے کے بعد ابدی نیند سو گیا۔